فرمایا کہ ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی اور اہل اسلام کے جتنے شہر ہیں اس میں بسنے والے تمام اہل علم کا امام ہوگا۔ تو وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور اللہ نے آپ کو یہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تیسری روایت حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں اسلام لانے سے قبل، یہ عیسائی تھے اور بڑے عالم تھے، چنانچہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے اور کئی صحائف پر ان کی گہری نگاہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ اور علماء کے اسماء بہت سی الہامی کتابوں میں دیکھے اور ان کے اسماء کے ساتھ ان کے اوصاف بھی درج دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک نام نعمان بن ثابت کا میں نے دیکھا، جن کے اوصاف یہ ہیں وہ عبادت کرنے والے ہوں گے، علم و فضل میں کامل ہوں گے، تقویٰ میں کامل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کے اپنے زمانے کے اہل علم کے امام ہوں گے اور ابو حنیفہ کی کنیت سے شہرت پائیں گے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں ان کی زندگی پر لوگ رشک کریں گے اور ان کی موت پر بھی لوگ رشک کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی پر بھی لوگ رشک کریں گے اور موت پر بھی رشک کریں گے۔ چنانچہ امام اعظم کے جنازے میں 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ تو زندگی پر بھی لوگوں نے رشک کیا اور ان کی موت پر بھی لوگوں نے رشک کیا۔ یہ ہیں امام اعظم کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام بھی خوشخبریاں دے رہے، تابعین بھی خوشخبریاں دے رہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوشخبری سنائی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ طالب علمی، آپ نے ابتدائی علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی پیشے تجارت کی طرف توجہ فرمائی اور تجارت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ چنانچہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر ذہانت اور فطانت کے آثار دیکھے، تو آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، بیٹے کیا تم علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میں علماء کی مجلس میں تو نہیں بیٹھتا۔ حضرت امام شعبی نے فرمایا، بیٹا تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے چہرے پر علم اور سعادت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے چہرے پر ذہانت اور فطانت کے آثار دیکھ رہا ہوں، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ چنانچہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں علم دین کو مکمل حاصل کروں گا۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں امام اعظم نے علم الکلام کے فن کو اچھی طرح سیکھا اور جب اس میں مہارت حاصل ہو گئی تو کئی گمراہ فرقوں سے مناظرے کرنا شروع کی۔ اللہ نے آپ کو کامل فتح عطا فرمائی۔ علم الکلام ذات باری تعالیٰ کے متعلق عقائد و نظریات کے علم کا نام ہے۔ چنانچہ آپ نے سیکھا اور قدریہ اور جہمیہ وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں سے آپ نے مناظرے شروع کی۔ کچھ عرصہ اسی حال میں گزرا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صحابہ کرام سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی علم و فضل والا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ علم الکلام میں زیادہ بحث نہیں کرتے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں زیادہ ان کو مناظرے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ وہ معاملات اور فقہی مسائل کے اندر بحث کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ امام اعظم فرماتے کہ اس دن سے میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اور جو وہ کرتے رہے، مجھے بھی اس کام کو ترک کر کے اس کی طرف چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے آہستہ آہستہ علم الکلام میں مناظرے وغیرہ کو ترک کرنا شروع کیا اور فقہی مسائل کی طرف آپ کی توجہ ہونے لگی۔ چنانچہ ایک روز ایک عورت نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو سنت طریقے پر طلاق دینا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا؟
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں مشہور زمانہ فقیہ عالم حضرت شیخ حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے، اور حضرت انس بن مالک وہ حضور کے صحابی۔ تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ تم شیخ حماد کے پاس چلی جاؤ اور ان کو جا کے یہ مسئلہ بیان کرو، جو جواب کو عنایت کریں آ کے ہمیں بھی بتا دینا۔ چنانچہ یہ مسئلہ آپ بھی اچھی طرح سن لیں، اس وقت نوجوان طبقہ طلاق دیتے وقت بالکل بھی خیال نہیں کرتا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، فی الفور 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد مفتیان کرام کے پاس آ جاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، اور جب اپنا من پسند فتویٰ نہیں ملتا تو پھر غیر مقلدین کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط فتوے لیتے ہیں اور ساری زندگی زنا میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھو 3 طلاق کے بعد عورت حلال نہیں رہتی اپنے شوہر کے لیے، چاہے جائے کہ وہ دوسرا نکاح کر کے واپس لوٹ آئے۔ چنانچہ وہ عورت گئی اور شیخ حماد سے جا کے اس نے مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت شیخ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا کہ دیکھو طلاق دینے کا سنت طریقہ جو کہ صحابہ کرام میں بھی رائج تھا وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو ایسی پاکی کے عالم میں طلاق دے کہ جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو، اور پھر اس کو اسی حال پر چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت 3 حیض مکمل ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو جائے۔ یہی طریقہ سنت ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، اور صحابہ کرام میں بھی یہی رواج تھا۔ وہ آئی اور آ کے اس نے امام اعظم کو ساری بات کی خبر دے دی۔ اس دن سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شمولیت اختیار کر گئے اور ان کی شاگردگی میں آ گئے۔ کچھ عرصہ ان کی شاگردگی میں گزرا، دل میں خیال آیا کہ اپنا حلقہ درس لگا لینا چاہیے۔ اتنا علم سیکھ لیا تھا، اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا